اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی آج ہم نے سورہ فاطر کی 31 آیت سے شروع کرنا ہے، لیکن جو پیچھے 27 اور 28 آیات ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آسمان سے جو پانی برستا ہے اس میں سے جو پھل نکلتے ہیں وہ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، اور جو پہاڑ ہیں ان میں بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلی صورت میں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں اور مویشیوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ کوئی یہ جو گوٹس ہوتی ہیں یہ کوئی براؤن ہوتی ہے، کوئی بلیک ہوتی ہے، کوئی وائٹ ہوتی ہے، کوئی جس میں تھوڑا ڈاٹس ہوتے ہیں، کسی کا بے شمار۔ زیبرا کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے ہاتھ سے پکڑ کے پینٹ کیا ہوا برش سے، ہے نا۔ تو یہ ٹائیگر کتنے خوبصورت، یعنی کہ ان کے کلرز ہیں، اور پھر کلرز کی میچنگ، اور پھر کلرز کی وہ جو ڈیزائننگ ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتا کے تو کیا کہا ہے کہ جو پھر علماء ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں ان سب چیزوں کا، تو پھر وہی جو ہیں وہ کچھ ان کو اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یعنی یہ جو پہاڑوں کے ڈفرینٹ کلرز ہیں، مویشیوں کے ڈفرینٹ کلرز ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھلوں کے مختلف رنگ ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں، ایک تو پانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جی میں ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے بنی، کل شیء ہے، ٹھیک ہے نا، پانی سے ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے بنی ہوئی ہے۔ اور یہ جو بتایا کہ جی پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور تو وہ کیا یعنی کچھ کیا ہمیں اس کے بیچ میں سے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمیں کس چیز پہ غور کرنا چاہیے؟ انسانوں کے بھی رنگ ڈفرینٹ ہیں، تو پھر مٹی اور پانی جو کہ جن سے کہ اوریجنیٹ کی گئی ہیں یہ مخلوقیں، ساری مخلوقات، جانوروں کو بھی اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے، اور انسانوں کو بھی کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو ان میں مٹی اور پانی جو ہے وہ مین انگریڈینٹس ہیں۔ تو ان میں پھر ہمیں بچوں، آپ لوگوں کو، بیٹیوں، آپ لوگوں کو یہ اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ جو یہ جیولوجسٹ ہیں یا جو مٹی یہ اس کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اس علم کا تو مجھے جیولوجی کے علاوہ نام نہیں کوئی پتا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، تو اس علم کے جو ماہر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو یعنی اگر مٹی کا رنگ کالا تھا تو افریقن بن گئے، تو اگر مٹی کا رنگ پنکش تھا تو پھر یہ پنک ریس بن گئی، یلو کلر ہے تو یلو ریس بن گئی اس سے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انگریڈینٹس دونوں بتائے ہیں وہی، پانی ایک ہی جیسا ملتا ہے لیکن ٹماٹر کا رنگ اور ہوتا ہے، اور برنجل جو ہے ٹماٹو کا اور برنجل کا بالکل ہی اور ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اس کے اوپر میرا خیال ہے کر ہی لی ہوگی، میری نظر سے نہ گزری ہو تو بچوں نے کسی نہ کسی نے کی ہوگی اس کے اوپر۔ تو آج ہی ہم نے 31 آیت پڑھنی ہے، وہ ہے وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ تو جو اس نے والذی، وہ پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، غفور شکور ہے وہ، تو وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، وحی کی ہے، اور ہے نا، ہم نے وہی ہے کہ جس نے تمہاری طرف کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، اور اس نے ہی ہے یعنی کتاب نازل کی ہے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، تو وہ حق ہے جو کہ پیچھے پہلے جو کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی خبریں بھی رکھتا ہے اور
دیکھتا بھی رہتا ہے بصیر. اور اس کا دیکھنا جو ہے وہ اپنی دیکھنے کے اوپر ہم نے نہیں سمجھنا کہ وہ ہم جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو تھوڑا بہت یا فلانا، تو اس طرح نہیں، وہ بصیر ہے، آخری حد تک دیکھنے والا. سما اور اسن الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا کن کو؟ اپنے بندوں میں سے جسے ہم نے چن لیا. تم سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، یہ تصدیق اس کی کرتی ہے. تو اب ہم اس کا وارث کس کو بنائیں گے اس کتاب کا؟ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چوز کر لیا ہوا ہے. لیکن ان میں سے کیا کچھ ہوں گے، کس اس کے لوگ ہوں گے، کماش کے لوگ ہوں گے. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے جن کو ہم وارث بنائیں گے نا اس کتاب کا، ان میں سے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے بھی ہوں گے. جو انجسٹس کریں گے اللہ کی آیات سے، وہ گویا اپنی نفس کے ساتھ انجسٹس کریں گے، کیونکہ اس کی اللہ کی آیات کی تکذیب کا پھر نتیجہ جو ہے وہ انہی کو بھگتنا پڑے گا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ہوں گے جو درمیانے راستے پہ چلنے والے ہوں گے. نہ وہ ادھر کی زیادتی کریں گے، نہ وہ ان کی حیثیت کو، آیتوں کی حیثیت کو کم کریں گے، اور نہ ہی انہیں بڑھا دیں گے. ایسے نہیں کریں گے، درمیان کا راستہ اختیار کریں گے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ جو ہوں گے ان کے اندر سے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، کہیں دماغ خراب نہ ہو جائے، اللہ کی اجازت سے وہ بھلائیوں کے بیچ میں آگے نکلنے والے ہوں گے. ریسز میں آپ دیکھتے ہیں نا، پکی بات ہے. ہاں، وہ یہ مذاق کی بات نہیں بچو کہ ریسز جیسے ریس میں ایک ہوتے ہیں جو بہت آگے نکلتے ہیں کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ، ایک ہوتے ہیں جو سینٹر میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کوشش جو ہے وہ درمیانی سی ہوتی ہے، اس لیے وہ درمیان میں رہ جاتے ہیں. انہوں نے پوری طرح سے اپنی پوری انرجیز لگا کے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا ریس کو جیتنے کے لیے. ایک ہوتے ہیں جو بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، جنہوں نے بالکل انجسٹس کیا ہوتا ہے. جو گیم ہوتی ہے، جو رول آف گیمز ہوتے ہیں، رول آف گیم جو ہوتے ہیں اس کے، وہ ان کو انہوں نے آبزرو نہیں کیا ہوتا، انہوں نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہوتا، تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یس آف کورس دس لائف از لائک دیٹ ریس. اس میں کچھ ایسے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ بات اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی. یہ ساری وہ تو خیر ہم کوئی پتا نہیں گر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور ہم ایک سانس نہیں ایک لے سکتے اس کی اجازت کے بغیر. تو یہ اجازت کے بغیر نہیں ہے، یہ اس کی اجازت سے ہی ہے. لیکن اس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کسی ریس میں شامل ہونے کے لیے پہلے اتھارٹیز آپ کو چیک کرتی ہیں آپ اس جوگے ہیں کہ نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا، تو پھر آپ کو وہ اس کے اندر اس ریس کے اندر انٹر ہونے کی پرمیشن دیتے ہیں. تو جو اس کے رولز کو اچھی طرح آبزرو کر لیتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کھیلتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، سابقون الاولون ہو جاتا ہے، وہ سابقون بالخیرات ہو جاتا ہے، بھلائیوں کو بھاگ بھاگ کے حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جو درمیان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو بالکل ہی انجسٹس کی روش جنہوں نے اپنائی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بندوں میں سے چن کے دوں گا، یہ اس کتاب کا وارث بناؤں گا، لیکن ان میں سے یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو سابقون بالخیرات والی بات ہے، یہ ذالک هو الفضل الکبیر ہے. یہ بھی، اور پیچھے جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی کہ ہم اپنے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنائیں گے، اگر نہ بناتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کتاب کا وارث، تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور پھر کیا یعنی کہ ہمیں کرنا چاہیے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. تو یہ جو فضل کبیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ اور کس چیز کو اپنے اندر، یعنی فضل کبیر اور کون سا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ وہ یہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے اندر کے انہیں داخل کیا جائے گا. انہیں کیا کیا جائے گا؟ انہیں سونے کے بریسلیٹس پہنائے جائیں گے. یعنی کہ جو بادشاہ یہاں پہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں
وہ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے اس طرح کے موٹے موٹے یوں کر کے ہم تو بریسلیٹس ہی انہیں کہتے ہیں مگر وہ کوئی بڑی ذات چیز ہوتی ہے، وہ اس طرح کے سونے کے پہنتے ہیں نا یہاں کے بادشاہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ادھر مت پہنو، تمہیں منع کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں جا کے ملیں گے تمہیں، جو صحیح کام کرو گے تمہیں وہ مل جائیں گے وہاں بھی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور یہاں پہ جو لباس وہاں پہ ہوگا وہ بھی بڑا ہی سافٹ ایک ہوگی سلک، اس کا تمہیں لباس یعنی کہ بڑا ہی سافٹ لگے گا، کوئی پہنے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ پہنا ہوا، یعنی ویٹ نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی، وہ اس طرح کا لباس ہوگا. اور یہ جو دونوں باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑی سی دے دیتا ہے نا یعنی کہ آسائش، تو وہ فوراً اپنی کمفرٹس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کمفرٹس اور زینت ڈیکوریشنز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، انہیں پورا کرنے کے اوپر اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے اصلی جو اس کے فرائض ہیں ان کی طرف دیکھے. تو ذرا جو ہی بادشاہ وغیرہ یا کوئی اس طرح سے بنتے ہیں تو وہ فوراً کوئی اپنے بازوؤں میں اچھے وہ پہن لیتے ہیں چیزیں، گلوں میں لٹکا لیتے ہیں جیولری، اور اپنے تاجوں میں پتہ نہیں کیا کیا لگا لیتے ہیں، ہے نا. اسی طرح ہے نا، اور سافٹ جو ہوتا ہے سلک، اس کے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ادھر پہنتے ہیں نا، یہ بڑے پسند ہے نا تم لوگوں کو، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو بڑے پسند ہیں یہ اس طرح کی چیزیں، میں تمہیں وہاں پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہاں پھر وہ کیا کہیں گے وہ لوگ جن کو یہ میسر آئیں گے دونوں چیزیں، اچھی چیزیں. اچھا یہ سوری میں پیچھے جو حریر ہے نا ریشمی، یہ منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمیوں نے یہ سافٹ جو سلک ہے یہ کپڑے نہیں پہنے، سلک کے کپڑے آدمیوں نے نہیں پہننے منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بیچ میں نا 2 صحابہ تھے، مجھے ان کے نام نہیں آ گئے لیکن اچھے مشہور صحابہ تھے کہ جن کو کوئی یہ تھی سکن کی کوئی پرابلم تھی، وہ کاٹن نہیں پہن سکتے تھے، وہ اس سے ان کے ریشز اور زیادہ بڑھ جاتے تھے، ان کو پرابلم پیدا ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرمیشن دے دی تھی، یعنی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نا، کہ جن کو اگر پرابلم تھی کوئی پہننے سے، اب گولڈ پہننے کی سے تو کوئی نہ پہننے سے تو آدمیوں کو کوئی پرابلم نہیں نا پیدا ہوتی، تو عورتوں کو پسند ہوتے تو عورتوں کو تو آرام سے پرمیشن ہے بھئی گولڈ کی بھی، سلور کی بھی، ریشمی کپڑوں کی بھی، ٹھیک ہے. لیکن آدمیوں کو منع تھی دونوں چیزیں، تو اس سے تو کوئی پرابلم نہیں نا پیدا ہوتی گولڈ نہ پہننے سے. کپڑے پہننے سے پرابلم جن کو پیدا ہوتی تھی ان کو پرمیشن دے دی کہ تم جن کو اس طرح کی سکن کی کوئی پرابلم ہے تو وہ جو ہے نا وہ یہ پہن سکتے ہیں سافٹ والا سلک. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ وہاں جب انہیں یہ ساری نعمتیں ملیں گی تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے، یعنی تعریف اور شکرانہ سارا اسی کے لیے ہے جس نے کہ ہم سے غم کو دور کر دیا، حزن کو، تکلیف کو، حزن ہوتا ہے دکھ، غم، اس کو ہم سے دور کیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے، لام دوبارہ تاکید کے لیے، لغفور شکور، وہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، بڑی قدردانی کرتا ہے. ہم چھوٹا سا کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں اس کا اتنا بڑا بڑا ریوارڈ دے دیتا ہے. الذی اہلنا دار المقامۃ من فضل، اس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنی زیادہ جو دینے کی اس کی ہیں چیزیں، اس کی وجہ سے اس نے ہمیں اس رہنے کی جگہ پہ اتارا، یعنی اس نے حلال کر دیا ہمارے لیے اس رہنے کی جگہ کو. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، تو اس میں ہمیں نہ تو کوئی محنت کرنی پڑے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوا کرے گی، ٹھیک ہے جی. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کہ وہاں آپ کو آفس نہیں جانا پڑے گا، یہ باس کی جھڑکیاں نہیں سننی پڑے
ان لڑکوں ماؤں کو روٹیاں آدیاں نہیں پکانی پڑیں گی، کوئی تھکنے والا کوئی کام نہیں ہوگا، جو دل چاہے گا سامنے آپ کے حاضر ہو جایا کرے گا۔ یہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے جی، وہ کرنے اللہ سے ہم سب کو نصیب کرے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، لیکن جو لوگ انکار کی اس کے اوپر ہیں، روش پہ قائم ہیں، وہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ تو وہ ان سے قضا یعنی ختم نہیں کی جائے گی، نہ تو وہ ان سے ختم کی جائے گی کہ وہ لا یقضی علیہم فیموتوا، اچھا نہیں، نہ ہی ان کی قضا ان کو آئے گی کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے ان کے اس عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مخفف، آپ نے تخفیف، مخفف، یہ سارے لفظ ہیں، یہ وہی لفظ ہے یخفف، تو ان سے کوئی اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کمی سمجھ میں آتی، تخفیف کمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، اس طرح سے ہم ہر انکاری کو اس طرح کی ہم جزا دیتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، اللہ معاف کرے کہ وہ اس میں پھر بہت ہی چیخیں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے، ہم بڑے اچھے اچھے کام کیا کریں گے، جو ہم کرتے رہے تھے نا ان کے علاوہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کیا کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تو کیا تمہارے پاس تمہیں ہم نے بڑی عمر نہیں دے دی تھی، ٹھیک ٹھاک پیریڈ آف ٹائم دے دیا تھا نا، عمر دے دی تھی نا، جس میں کہ تم جو چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس وارنر بھی بہت سارے میں نے بھیجے، وارنر بھی تمہارے پاس بہت سارے آئے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب پھر اس کے مزے چکھو، کیونکہ اب جو نا انصافی کی روش اپنائی رکھی جنہوں نے، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب السماوات اور آسمانوں اور زمین کی سب جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کا علم رکھتا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، اور یقیناً وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا ایک وائس گارنٹ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو پھر جس نے اس وائس گارنسی کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اس کا عبد ہونے کا انکار کیا، اس کی وائس گارنسی کا جس نے انکار کیا، تو اس کے انکار کا جو وبال ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا جو کفر ہے وہ ان کے رب کے پاس صرف ان کی ناراضگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ہی بڑھاتا رہتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر خسارہ ہی ان کا زیادہ کرتا جاتا ہے، نقصان ہی ان کا زیادہ کرتا جاتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہو کہ ارأیتم شرکاءکم الذین، ہاں کیا تمہاری رائے کیا ہے اپنے ان شرکاء کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، تو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا چیز پیدا کی ہے، کیا ان کی انوینشن ہے، کیا تخلیق کی ہے انہوں نے، ام لهم شرک فی السماوات، یا انہوں نے آسمانوں میں کوئی ان کی شرکت ہے کہ انہوں نے فلاں چیز انہوں نے بنائی ہے، فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، اور کیا ہم نے انہیں یعنی ہم آتیناہم، یا ہم نے جو انہیں کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، کہ جس کے اندر وہ بھی ہیں بینات بھی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ ہے اس کے اندر۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو ناانصاف لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ہی وعدے کرتے رہتے ہیں، یعنی دھوکے کے وعدے کرتے رہتے ہیں
کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو بڑا اچھا ہے، اس سے انسانیت کو بڑا فائدہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اصل میں وہ اچھا کام نہیں ہوتا اور نہ ہی انسانیت کے فائدے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقین کر لو کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھام کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قابو کر کے رکھا ہوا ہے. ان تزولا کہ کہیں وہ ادھر ادھر ہل نہ جائیں، ٹل نہ جائیں، ادھر ادھر ہل نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ہل جائیں اپنی جگہ سے تو کوئی نہیں ہے اس کے بعد، اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، انہیں ٹھہرا دے پھر واپس. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اتنی زبانیں تم چلاتے ہو، ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ جو تم میرے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو نا، اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں، یہ جو اتنی بڑی تم زبان چلاتے ہو اللہ کے لیے، لیکن وہ حلیم ہے، اسی وقت اٹھا کے تمہیں جہنم میں اس نے نہیں پھینکا. وہ صبر کرتا ہے، ایک وقت کا انتظار کرتا ہے کہ شاید ان کے بھیجوں میں کوئی عقل آ جائے اور یہ معافی توبہ کر لیں اور میں انہیں معاف کر دوں. غفورا، کیونکہ غفور ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں معاف کر دوں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اور وہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی وارنر آ جائے تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ساری دنیا کی قوموں سے زیادہ بڑھ کے ہدایت کے اوپر آ جائیں گے. ابھی کوئی ان کو ابھی مزید کسی اس کی ضرورت ہے، یعنی فضول ان کی یہ خواہش ہے، ان کے پاس نظیر تو آ چکے ہیں. تو وہ کہتے کیا ہے، کہتے یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی وارنر آ جائے گا نا تو ہم ہر امت سے بڑھ کے ہدایت یافتہ ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو جب ان کے پاس پھر ایک وارنر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا. نفورا نفرت، پکی بات ہے، اس کا مطلب وہی ہے نفرت. نفورا نفرت میں ہی اضافہ ہوا. اور وجہ کیا تھی اس کی؟ استکباراً فی الارض، کہ وہ دنیا میں زمین کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اس کے اوپر بڑا غرور تھا انہیں اپنی حیثیت کے اوپر. ٹھیک ہے. اور مکر سیئ، اور برے برے جو چالیں چال رہے تھے اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو بری چال ہوتی ہے نا، مکر بری چال جو ہوتی ہے وہ اس کے چلنے والوں پر ہی پڑتی ہے. بری چال چلنے والوں پر ہی پڑتی ہے، الٹی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. اگر کہیں آپ کو اس کے علاوہ کچھ دنیا کے اندر نظر آیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ مہلت ہوگی، وہ تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دیا ہوگا، ان کی اور رسی دراز کر دی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوا، کہیں آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے آپ کا، تو ایسی بات نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو بری چال چلتے ہیں، جو انسانیت کے لیے بھی بری ہوتی ہے اور ان کے اپنے لیے تو پھر اس لیے بری ہوئی کہ ان کے اوپر واپس آ کے پڑے گی وہ چال. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا وہ پہلے لوگوں کی جو حالت ہوئی تھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کی طاقت عذاب انہیں بھی آ جائے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو ایسا پاؤ گے کہ وہ رک جائے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نہ کرے جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوئے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، تو کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کی عاقبت، ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ تو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھے. اشد، بہت قوت تھی ان کے پاس، وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور اللہ ایسا نہیں ہے
کہ اس کو زمین اور آسمان میں کسی چیز کے ساتھ اسے عاجز کر دیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کو عاجز کر دیا. انہ کان علیما قدیرا، بہت علم ہے اس کا وسیع، بہت علم ہے اس کا، اور قدیرہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اس لیے اسے کوئی چیز جو ہے وہ عاجز نہیں کر سکتی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو پکڑنے لگ جاتا جو کچھ وہ کر رہے ہیں کرتوت، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کی پیٹھ کے اوپر کسی چلنے پھرنے والے کو چھوڑتا نہ. پھر وہ چھوڑتا نہ، یہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نے کوئی نہ کوئی خرابی کی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو پکڑنے لگتا نا ان کے کاموں کے سبب سے، تو ابھی تک پھر کوئی بچا نہ ہوتا. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو ایک مقرر ٹائم تک مؤخر کر رہا ہے، پوسٹ پون کر رہا ہے اس پکڑ کو. یہ جو اللہ کی اخذ ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اس کو وہ پوسٹ پون کر رہے ایک مقرر پیریڈ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو جب پھر ان کی اجل آ جائے گی نا، تو پھر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو بڑے ہی دھیان سے، بڑے ہی غور سے، بڑے ہی صبر سے اور بڑے ہی علم سے اور قدرت سے دیکھ رہا ہے. کر وہ ان کو سب کچھ سکتا ہے، لیکن وہ ایک مقرر جو اس نے ٹائم کر دیا ہوا ہے اس تک انہیں پھر وہ پوسٹ پون کر دیتا ہے. تو یہ ہماری سورہ فاطر ختم ہو گئی تھی، اس کی تھی 45 آیات اور یہ ختم ہو گئی ہے. تو نیکسٹ ہماری سورہ یاسین ہے، اس کو ہم علیحدہ سے سیشن میں شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ